کیا آپ نے کبھی ڈائٹنگ شروع کی، 3-4 کلو وزن کم کیا، کچھ امید بندھی، لیکن پھر سب کچھ رک گیا؟ ویٹ مشین رک جاتی ہے، توانائی کی کمی ہوتی ہے، بھوک اور چڑچڑا پن رہتا ہے اور آخر کار وزن واپس آ جاتا ہے۔ پھر آپ خود کو الزام دیتے ہیں، شاید میری قوت ارادی کمزور ہے یا مجھ میں کوئی خرابی ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ میں کچھ غلط نہیں ہے، مسئلہ حکمت عملی کا ہے۔ ہمیں اکثر ایک سادہ سا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کم کھاؤ اور زیادہ ورزش کرو، وزن خود بخود کم ہو جائے گا۔ کاغذ پر یہ بالکل درست لگتا ہے، جسم کو ایک کیلکولیٹر کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ 500 کیلوریز کم کھائیں اور چربی خود بخود پگھل جائے گی، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کیلوریز کم کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے اور تھوڑا سا وزن کم ہوتا ہے، پھر وزن کم ہونے کی رفتار سست ہوتی ہے اور آخر کار رک جاتی ہے اور اکثر سارا وزن واپس آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جسم ایک کیلکولیٹر نہیں ہے، بلکہ ایک سروائیول مشین ہے۔ کھانا جب اچانک کم ہو جاتا ہے تو جسم یہ نہیں سوچتا کہ اب ہم دبلے ہو رہے ہیں یا صحت مند ہو رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ خطرے میں ہیں یا آپ قحط میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ آپ کے ہارمونز آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وزن کنٹرول کرنا صرف میتھ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہارمونز اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ انسولین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چربی آپ کے جسم میں جمع ہوگی یا اسے جلایا جائے گا۔ لیپٹن اور گھریلن بھوک اور پیٹ بھرنے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تھائرائیڈ ہارمونز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کا جسم کتنی تیزی سے چربی جلائے گا۔ جب آپ کیلوریز بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں اور اپنے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس پر قابو نہیں پاتے تو آپ کا انسولین لیول ہمیشہ زیادہ رہتا ہے، جس سے جسم میں چربی جمع ہوتی رہتی ہے۔ بھوک کے سگنل تیز ہو جاتے ہیں اور میٹابولزم بہت سست ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ تمام کیلوریز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور شوگر آپ کے وزن کم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اکثر ڈائٹ پلان یہی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کیلوریز اچانک بہت تیزی سے کم کر دیتے ہیں، لیکن میٹابولزم کو محفوظ رکھنے پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ چند منٹوں میں آپ کو وہ 2 چیزیں بتاؤں گا جو وزن کم کرتے ہوئے لازمی کرنی چاہیے تاکہ آپ کا میٹابولزم سلو نہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جدید ڈائٹنگ کا چکر ہے۔ آپ سخت ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں، شروع میں وزن کچھ کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھوک بڑھ جاتی ہے، توانائی کم ہو جاتی ہے اور قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر تمام وزن واپس آ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو پہلے سے بھی زیادہ وزن۔ ہر بار ایسی ڈائٹنگ کرنے سے جسم پہلے سے زیادہ مزاحمت کرنے لگتا ہے اور آپ ہر بار اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کوشش کی کمی کا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی بائیولوجی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ پچھلے 15 سالوں میں سینکڑوں کلائنٹس کے ساتھ دیکھا ہے۔ میلبرن میں ایک خاتون میرے پاس آئیں، ان کا وزن 85 کلو گرام تھا اور وہ 5 مختلف ڈائٹس ٹرائی کر چکی تھیں۔ وہ روزانہ 1200 کیلوریز کھا رہی تھیں اور روزانہ 5 سے 8 کلومیٹر واک بھی کرتی تھیں۔ پھر بھی ان کا وزن کم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان کا جسم اس کا عادی ہو چکا تھا۔ ان کا میٹابولزم سست ہو چکا تھا اور بھوک سے ان کا برا حال تھا۔ جب ہم نے ان کی خوراک بڑھائی، پروٹین اور ہیلدی فیٹ کا اضافہ کیا، ان کی میل ٹائمنگ پر توجہ دی، تو انہوں نے 3 مہینوں میں 12 کلو گرام وزن کم کیا، جو کہ برقرار بھی رہا۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اپنا سوال بدلنا ہوگا۔ بجائے اس کے کہ یہ پوچھا جائے کہ میں کتنا کم سے کم کھا سکتا ہوں تاکہ میرا وزن کم ہو، یہ پوچھنا چاہیے کہ میں کتنا زیادہ کھا سکتا ہوں تاکہ میں آہستہ آہستہ اور پائیدار طریقے سے وزن کم کر سکوں۔ مقصد آپ کو بھوک سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو جسم لمبے عرصے تک قبول کر سکے، یعنی ہارمونز کے خلاف کام کرنے کی بجائے ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وزن کم کرنے کا بہترین اور اچھا طریقہ کیا ہے۔
کیلریز میں بہت زیادہ کمی کو بھول جائیں۔ آپ 5 سے 10% کمی کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کمی کی جائے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ اپنے کھانوں میں پروٹین، ہیلدی فیٹ اور فائبر والی سبزیوں کا اضافہ کریں جو کہ آپ کو دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتی، اور آپ کا بلڈ شوگر بھی متوازن رہے گا۔ اس طریقے سے آپ بغیر کسی جدوجہد کے وزن کم کرتے ہیں۔ اور یاد ہے میں نے آپ کو میٹابولزم پروٹیکٹ کرنے کے لیے 2 چیزوں کا وعدہ کیا تھا، یہ ان میں سے پہلی چیز ہے۔ کئی لوگوں کا بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کے بیچ میں سنیکنگ کرتے رہتے ہیں جس سے ان کا انسولین لیول ہائی رہتا ہے اور جسم ہمیشہ چربی جمع کرنے کے موڈ میں رہتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دن میں 2 یا 3 بھرپور کھانے کھائیں، لیکن ان کے درمیان سنیکنگ بالکل نہ کریں۔ اس سے آپ کا انسولین لیول نارمل سطح پر آ جائے گا اور آپ کا جسم چربی جمع کرنے والے موڈ کی بجائے چربی جلانے والے موڈ میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کا میٹابولزم بھی سلو نہیں ہوگا۔ اس پلان کا تیسرا حصہ اپنے کھانوں میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کا مناسب اضافہ ہے، اور یہ دوسرا میٹابولزم پروٹیکٹر ہے۔ آپ کے ہر کھانے میں کم از کم 30 گرام پروٹین ہونی چاہیے۔ وزن کم کرنے کے دوران اگر آپ مناسب مقدار میں پروٹین لیتے ہیں تو اس سے صرف آپ کی چربی پگھلے گی اور آپ کے مسلز محفوظ رہیں گے۔ اور ہر کھانے میں ہیلدی فیٹ کا بھی اضافہ ہونا چاہیے جو آپ کی بھوک اور کریونگز کو کم کرتی ہے۔ کھانوں میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ شامل کرنے سے آپ سارے دن کی سنیکنگ سے بچ جائیں گے۔ آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ پچھلی ڈائٹس اس لیے ناکام نہیں ہوئیں کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کے جسم میں سروائیول موڈ کو آن کر دیا تھا۔ جب آپ بہتر خوراک، بہتر میل ٹائمنگ اور میٹابولزم کی سپورٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ہارمونز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف نہیں۔ اس سے آپ کا وزن بغیر کسی جدوجہد کے کم ہوتا ہے اور یہ برقرار بھی رہتا ہے۔ نیچے کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ وزن کم کرنے میں آپ کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ کیا وہ مسلسل بھوک ہے، یا ہر بار وزن کا واپس آ جانا ہے، یا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہاں سے شروع کریں؟ میں ہر کمنٹ خود پڑھتا ہوں اور آنسر بھی دیتا ہوں۔ شاید آپ کے سوال سے کئی اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، اور اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس چکر میں پھنسا ہوا ہے، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔